السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 ذوالحج مکمل ہو گئی اور 8ویں ذوالحج شروع ہو چکی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ فجر کے بعد مینا پہنچا جائے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز مینا میں ادا کی جائے، مگر بعضی انتظامی مجبوریاں اور انتظامی ضروریات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے بسیں آج رات کو ہی مینا لے جانا شروع کر دیتی ہیں۔ بعض حجاج کرام پیدل بھی جاتے ہیں اور بعض حجاج کرام بسوں کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ تو آج رات سے ہی بسوں کی موومنٹ مینا کے لیے شروع ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو اپنے خیموں تک پہنچاتی ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے مینا کے لیے جو بیگ تیار کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل چیزیں ہوں گی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی چیز آپ پیچھے باندھنے کے لیے ایک بیگ ہے، وہ بیگ آپ لے لیں گے۔ دوسری چیز، اس بیگ کے اندر آپ چٹائی رکھیں گے، احرام کی زائد چادر رکھیں گے، ایک چھتری رکھیں گے، سن گلاسز رکھیں گے، اپنا نیک فین اگر آپ کے پاس ہے تو وہ نیک فین رکھیں گے، اور اس طرح کی جو موبائل ہے، موبائل چارجر ہے، اور اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہیں، جس کی کوئی دوا ہے، مستقل دوا لیتا ہے، وہ دوا لے کے اپنے بیگ کو تیار رکھے گا۔ جیسے ہی بسوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی اپنا نسخ کارڈ اپنے ساتھ لازمی رکھیں اور وہ آپ کو گلے میں پہنا ہوا ہو۔ آپ کا چھوٹا بیگ جس میں آپ کے ضروری کاغذات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو، اور جو ضرورت کا سامان بیگ میں آپ نے تیار کیا وہ آپ کے پیچھے بندھا ہوا ہونا چاہیے۔ جیسی بسوں کی موومنٹ کا اطلاع ملے گی، آپ کے ہوٹل کے نیچے بسیں آ جائیں گی، تو آپ کا آرگنائزر آپ کو اطلاع کر دے گا۔ جیسے ہمارے المطاف والے ہیں، ٹریول لنک والے اور دیگر کمپنیز والے ہیں، تو وہ آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں اطلاع کر دیں گے یا آپ کو فارملی اطلاع مل جائے گی۔ تو آپ نے تیار ہو کے نیچے آ جانا ہے، اپنے احرام کی چادریں باندھ لیں، خواتین بدستور اپنے کپڑے پہن کے رکھیں گی اور اپنا جو ضروری سامان ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں گے، بیگ کے اندر رکھیں گے، اور آگے 2 رکعت احرام کے نفل پڑھیں گے۔ پہلے سے کمرے میں پڑھ لیں، بلے سے اپنی جائے نماز میں جا کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد آگے گاڑی میں بیٹھیں گے۔ بس جب چلنے کو تیار ہوگی تو پھر نیت و تلبیہ کر لیں۔ نیت ہوگی اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ نیت کریں۔ اور کسی کو حج بدل کرنا ہے تو اللہم انی ارید الحج عن فلان، اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں، فیسرہ لی وتقبلہ منی، آسان فرمائیے، قبول فرمائیے۔ عربی میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں ارادہ ہو تو کافی ہے۔ نیت کے ساتھ آپ تلبیہ لازمی پڑھ لیں، وہ تلبیہ یہ سب سے بڑا عمل ہوگا۔ تو یہ جانے کی تیاری کے پہلے دن کی تیاری مکمل ہو گئی۔ مینا پہنچیں گے اور مینا پہنچ کے جو نمازوں کا وقت ہوگا ہم وہ نمازیں ادا کریں گے۔ مینا پہنچ کے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے کسی سے بحث نہیں کرنی، کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، کسی سے اس نوعیت کی بات نہیں کرنی جس میں کوئی جھگڑا ہو یا بدمزگی کا کوئی امکان ہو۔ مینا میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے، رہنے کا انتظام ہوتا ہے، بستر ہوتے ہیں، صوفہ کمفرٹ بیڈ ہوتے ہیں، اے سی لگے ہوتے ہیں یا کولر لگے ہوتے ہیں۔ جو قریبی خیمے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا گروپ ہے، اس کے اندر اے سی لگے ہوتے ہیں۔ جو ڈی کیٹیگری وغیرہ ہے اس کے اندر کولرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی کولنگ اس میں کم ہوتی ہے۔ اور جو اے کیٹیگری، بی کیٹیگری کے خیمے ہوتے ہیں اس میں کولنگ اچھی ہوتی ہے۔ جو عرب کے لوگ ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جدہ سے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ریاض سے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ مینا میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہ حج افراد کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ مینا پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں عام طور پہ جو رش نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ رش ہمیں یہاں پہ مل رہا ہوتا ہے مینا کے اندر، اور ایسی بہترین رونق ہو جاتی ہے مینا کے اندر کہ سبحان اللہ کیا کہنے۔ اور راتوں رات مینا جو ہے وہ حجاج سے بھر جاتا ہے، ہر طرف احرام باندھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک بڑی خوبصورت ایک رونق والا ماحول ہوتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے خیمے میں پہنچ کے جو خیمے کے اوپر جو پلر ہے، فار ایگزامپل 2/25 ہے یا 1/78 ہے، جو بھی اوپر خیمے کا نمبر ہوگا، آپ کو اس خیمے کے نمبر کی ایک تصویر بنا لینی ہے اور اپنی لوکیشن اپنے پاس محفوظ رکھ لینی ہے۔ خدا نخواستہ آگے پیچھے نکل گیا تو مسئلہ ہوگا۔ پھر کھانا پینا
وہ تمام چیزوں کا انتظام ہوتا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم نے مینا کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں کرنی، کوئی الگ سے کوئی عبادت نہیں کرنی کہ کوئی الگ سے عبادت ہے، جو آپ کے معمولات میں عبادات شامل ہے وہ عبادات کرنی ہے۔ اور یہاں مینا کے اندر اپنے تقریباً 24 گھنٹے ہم نے گزارنے ہیں۔ کوشش کریں کہ ذکر کے لیے کاؤنٹر آپ کے پاس ہو، قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، کچھ مطالعہ کریں، کچھ وہاں پر اگر بیان سننے کرنے کا انتظام ہے تو انشاءاللہ وہ بیان کی ترتیب ہو تو وہ بیان سنیں، تاکہ اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف گرمی ہی محسوس کر رہے ہیں، صرف رش کو ہی محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے۔ وہاں پر رش ہی ہوگا، ویسے عام چیز یہ ہے کہ مینا کے اندر جو مقیم ہے وہ اقامت والی نماز پڑھیں گے، جو مسافر ہیں وہ مسافرت والی نماز پڑھیں گے۔ ہم اپنے خیموں کے اندر جماعت کراتے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اذان ہوگی، جماعت کریں گے، اور ہر نماز کے ساتھ اگلی نماز کا ٹائم ہم بتا دیں گے کہ کس وقت ہم نے نماز پڑھانی ہے، تاکہ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے آپ واش روم وغیرہ کے لیے چلے جائیں گے، کیونکہ واش روم میں رش ہوتا ہے اور واش روم میں انتظامات ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے 200 بندوں کے 10 واش روم ہوتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ ایسے ہوتا ہے۔ تو رش کی وجہ سے آپ کو واش روم تھوڑا ارلی جانا پڑتا ہے، چاہے خواتین کے خیمے ہوں چاہے مردوں کے خیمے ہوں۔ مردوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں، خواتین کے خیمے الگ ہوتے ہیں، اگرچہ دونوں ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں، مگر ایک خیمہ مردوں کا ایک خیمہ خواتین کا اس طرح کر کے ہوتے ہیں۔ اور مینا کے اندر جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ 2 سے 3 گھنٹے میں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، پھر اپنے بستر کے اوپر آپ آرام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں۔ بس وہاں پہ واش روم کے لیے رش ہوتا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ صبح 10-11 بجے تھوڑی سی گرمی ہونے لگتی ہے، جو کہ 4 بجے تک یہ گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا صبر آزما وقت ہوتا ہے، اس وقت میں تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے، اس وقت میں کچھ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا وقت کسی طریقے سے اچھے سے پاس ہو جائے، اور آپ اس وقت کو کراس کر لیتے ہیں تو پھر آگے مینا کے لیے کوئی پرابلم نہیں رہتی۔ اگلے دن کی جو ترتیبات ہیں وہ انشاءاللہ میں کل کوشش ہوگی کہ عصر کی نماز کے بعد ساری ترتیبات انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے ترتیب ہوتی ہے اور کس طریقے سے نکلنا ہوتا ہے۔ تو ادھر بھی اپنا بیگ پیک اٹھانا ہے، اور آگے عرفات کے لیے اپنے روانہ ہونا ہے، اپنی بسوں کے ذریعے سے روانہ ہونا ہے۔ جن لوگوں کو ٹرین ملی ہوئی ہے، ہمارے کچھ سرکاری حج والے حضرات ہیں جن کو ٹرین ملی ہوئی ہے، تو وہ اپنی ٹرین کے ذریعے سے جاتے ہیں، تو ٹرین والوں کو سہولت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سے آخری ٹائم میں نکل سکتے ہیں، ان کو آسانی اپنے حساب سے دیکھنی ہوتی ہے، اور جو بس میں جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی بس کے حساب سے نکلتے ہیں، جو پیدل جا رہے ہوتے ہیں وہ پیدل کے حساب سے نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خیمے میں نہیں رکتے، وہ مسجد خیف میں رکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اپنی سہولت ہوتی ہے، اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا جو گروپ ہے، ہمارے گروپ کے اندر ترتیب ایسے ہی ہوگی کہ ہم بس کے ذریعے سے جائیں گے، ہماری بسیں آنے کے ساتھ ہمیں ٹائم بتا دیا جائے گا، اور دوسرے حاجی نکل رہے ہوں گے، ان کو دیکھ کر ہم نے جلدی نہیں بچانی ہے۔ جیسے ہی ہماری بسوں کا انتظام ہوگا تو بسوں کے اندر انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ اس میں خاص طور پہ دھیان رکھیں کہ وہ لوگ جو اپنی خواتین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کو اپنی خواتین کے ساتھ ہی بس میں سوار ہونا ہے، کچھ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا، اپنی خواتین کے ساتھ بس پہ سوار ہونا ہے، اور اپنی خواتین کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جب باہر نکلیں گے تو اپنی خواتین سے آگے پیچھے ہرگز نہیں ہونا، ورنہ وہاں پہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فون پہ کانٹیکٹ کر لیں، اور جب خاتون جو خیمے سے باہر نکلے تو اپنے مرد اور محرم کے ساتھ ہو جائیں، تاکہ وہ اس کو سیفلی اپنے ساتھ لے جا سکے۔ اور یہ ترتیب مینا میں بھی رکھنی ہے، اور یہی ترتیب عرفات میں بھی رکھنی ہے۔